بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایسے شخص کا واقعہ شیئر کروں گی جس نے زمین پر سب سے پہلے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ ویسے تو زمین پر ایسے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، جیسا کہ نمرود نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ اکثر روایات کے مطابق روئے زمین پر پہلا آدمی جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اس کا نام شداد تھا۔ شداد قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ قوم عاد ایک مضبوط قوم تھی۔ اللہ نے اس قوم کو تمام نعمتیں دے رکھی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو دین کی دعوت دی۔ وہ لوگ شرک سے پیچھے نہ ہٹے اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ شداد کی سلطنت بہت وسیع و عریض تھی۔ اس کی حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد کے دربار میں حضرت ہود علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے کہا، جس خدا کی دعوت دے رہے ہو وہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ اللہ ہے جو واحد لا شریک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی ہر چیز پر قادر ہوں، سب کچھ میرے اختیار میں ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ سب اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں اور وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ شداد نے کہا، یہ رعایا، یہ سلطنت دیکھ رہے ہو، مال و دولت، غلام اور کنیزیں، یہ سب میرے سامنے جواب دہ ہیں، کسی کی جرأت نہیں کہ کوئی مجھ سے سوال کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، مرنے کے بعد تم جنت میں جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ جنت کیا ہوتی ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کا سارا منظر بیان کیا اور جنت کی تمام نعمتیں بتائیں۔ شداد نے دعویٰ کیا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، ایسی جنت میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اس نے اپنی سلطنت کے تمام بڑے بڑے ممار جمع کیے اور جنت بنوانی شروع کر دی۔ ہزاروں ٹن سونا چاندی جمع کیا گیا، سونے چاندی کی اینٹیں بنائی گئی۔ دنیا کے کونے کونے سے ان علاقوں کے پھل پھول اور پودے منگوائے گئے اور جنت میں لگائے گئے۔ جنت میں 4 بڑی بڑی نہریں تعمیر کی جن میں دودھ اور شہد کی بھی نہریں شامل تھیں۔ کوئی ایک ایسا پھلدار درخت نہیں تھا اور نہ ہی کوئی پھول پودا تھا جو شداد کی جنت میں موجود نہ ہو۔ جنت کو ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا۔ اس نے اپنی جنت کا نام اپنے دادا ارم کے نام پر تجویز کیا۔ 12 سال لگ گئے جنت کی تعمیر میں۔ اس نے کبھی اس جنت میں قدم نہیں رکھا۔ اس کے وزیر جا کر جنت کا دورہ کرتے تھے اور سارا کام دیکھتے تھے، کیونکہ شداد جنت کی تکمیل کے بعد ہی جنت میں قدم رکھنا چاہتا تھا۔ اب شداد کو خبر دے دی گئی کہ پوری جنت سرسبز و شاداب بنا دی گئی ہے۔ ہزاروں باغات میں ہر قسم کے پھل پھول اور پودے لگا دیے گئے۔ تمام حسین تر پرندے اور خوبصورت جانور جنت میں موجود تھے۔ جنت کو طرح طرح کی خوبصورتی سے مزین کر دیا۔ بادشاہ اور اس کے وزیروں اور تمام درباریوں کے لیے بڑے بڑے محل تیار کیے گئے۔ ہر رہائشی کے لیے انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے گئے۔ تمام درباری، وزیر، تمام لوگ قافلے کی شکل میں جنت دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ بادشاہ کا حکم تھا کہ تمام رعایا میرا استقبال کرے۔ شداد تمام لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ صرف وہ خدا ہے اور وہ جو چاہتا ہے بنا لیتا ہے۔ یہی بتانے کے لیے اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچا اور جیسے ہی وہ زمینی خدا جنت میں داخل ہونے لگا، موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ گیا۔ شداد نے حیرت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں مالک الموت ہوں اور میں حقیقی خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ یہ تمام انسانوں کے سامنے تیری جان قبض کر کے ان لوگوں کو بتاؤں کہ تو جھوٹا اور آسمان والا رب سچا ہے۔ شداد نے مالک الموت سے مہلت مانگی کہ مرنے سے پہلے اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم رکھنے دو۔ شداد نے کہا کہ میں اپنی جنت میں ضرور داخل ہوں گا۔ اس نے یہ کہہ کر گھوڑے کی رکاب سے پاؤں نکالا۔ دوسرا پاؤں ابھی زمین پر رکھنے کے لیے بڑھایا ہی تھا کہ مالک الموت نے اس طرح اس کی جان نکالی کہ نہ وہ آسمان پر تھا اور نہ ہی وہ زمین پر تھا، اور روح قبض ہوتے ہی زمین پر گر گیا۔ شداد، جس نے جنت کا کئی سال انتظار کیا، وہ اس جنت میں ایک قدم بھی نہ رکھ سکا۔ اس کا انجام اس کی پوری قوم نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود قوم عاد نے کچھ سبق نہ سیکھا اور کفر و شرک کرتے رہے۔ پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ 8 دن اور 7 راتوں تک تیز آندھی چلتی رہی اور پوری قوم عاد کا نام و نشان مٹ گیا۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ ہم سب کو کفر و شرک سے محفوظ رکھے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔